الذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نکروا لها عرشها، غیر معروف کر دو اس کے لیے اس کے عرش کو. ننظر تاکہ ہم دیکھیں اتہدی کیا وہ رہنمائی پاتی ہے، ان تکون من الذین یا وہ ہے ان لوگوں میں سے لا یہتدون جو رہنمائی نہیں پاتے. فلما جاءت، بس جیسے ہی وہ آئی، قیل تو سے کہا گیا ہکذا عرش، کیا اسی طرح کا آپ کا عرش ہے؟ قالت تو اس نے کہا کانہ ہوا، گویا کہ یہ تو وہی ہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور ہمیں علم دے دیا گیا تھا من قبلها اس سے پہلے ہی. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں. وَصَدَّقَهَا، اس کو روک رکھا تھا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس چیز میں جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے. اِنَّهَا، بے شک وہ كَانَتْ مِن قَوْمِ كَافِرِينَ، وہ کافر قوم میں سے تھی. قیل لها، کہا گیا اس سے ادخل الصرح، آپ داخل ہو جاؤ اس محل میں. فلما رأته، بس جب اس نے اسے دیکھا، حسبته، تو خیال کیا اسے لجتا، گہرا پانی. وکشفت عن ساقیہا، اور اپنی پیڑیوں سے کپڑا اوپر کر لیا. قالت، کہا انہ، بے شک یہ صحن ممرد من قواریر، یہ شیشے سے جوڑا گیا ایک محل ہے. قالت، تو اس نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. اسلمت، اور میں اسلام لا چکی ہوں مع سلیمان علیہ السلام کے ساتھ للہ رب العالمین، اس اللہ پر جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس عرش آ چکا ہے. فرمایا کہ اس کی شکل و صورت کچھ تبدیل کر دو، اس میں تبدیلیاں اس طرح کی کر دو کہ نکروا لها، یہ غیر معروف بن جائے، بے پہچان کر دو، جو اس کی پہچانے ہیں وہ ختم کر کے اس میں یوں تبدیلی کر دو یہ ایسے لگے کہ یہ کوئی اور عرش ہے. ننظر اتہدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر سمجھدار ہے، یعنی کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا عرش ہے یا کوئی اور عرش ہے. فلما جاءت، بس جیسے ہی وہ ملکہ سبا پہنچی وہاں، تو قیل لها، اس کے لیے قیلا کہا گیا ہکذا عرش، آپ کا اسی طرح کا ہے. قالت، تو اس نے جواب دیا کہ انہ ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے، یہ جو میرا تخت تھا یہ وہی محسوس ہو رہا ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا، اور ہمیں اس سے پہلے ہی اس کا علم دے دیا گیا تھا، یعنی آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں یہ علم ہو چکا تھا کہ آپ صرف بادشاہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک سچے رسول بھی ہیں، جس کا ذکر ہم نے کل کے سبق میں بھی دیکھا تھا کہ اس کے تحفہ بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ دنیاوی بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کو یہی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری قبول کر لو اور ان کو مال و زر ملتا رہے تو بس ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ اگر یہ تحفہ نہیں لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کو غالب بھی کرنا چاہتا ہے اور یہ اللہ کا سچا رسول اور پیغمبر ہے، لہٰذا جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ وہ یقینی علم تھا جس کے بارے میں اس نے اظہار کیا کہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم اس کے بعد فرما بردار ہو چکے ہیں، یعنی پہنچنے سے پہلے اس وقت جب سے ہی یہ بات سنی اس کو ماننے کا عزم اور ارادہ کر لیا. اسی کو مسلمان کہتے ہیں کہ جس تک اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ گیا اس نے کہا میں نے مان لیا، سمعنا وأطعنا، سن لیا اور مان لیا. سن لیا بڑھانے بنائے، سن لیا میں اس کے مخالف چلوں گا، سن لیا اس کو ٹالنے کی یہ چیزیں. تو یہ مومن کی صفات نہیں ہے، مسلمان کی صفات. مسلمان تو کہتے ہیں اس کے جو سدھارا گیا ہے، اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اس کی اپنی فکر جو ہے نتیجہ اس کو سدھار لے، اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. جس طرح قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنت ہمیں چلائے کہ ہمیں اسی طرح سے چلنا ہے، یہی ہمارا نظریہ، یہی ہماری سوچ، یہی ہماری فکر ہے. وہ زندگی کے پہلے پل مل جائے یا آخری پل مل جائے، جہاں سے بھی ایسی بات مل جائے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو یہ بہت ہی سعادت والی زندگی ہے. وَصَدَّقَهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے، سورج کو وہ پوجتے رہے، اس کو سجدہ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَدَّقَهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اگرچہ یہ فطرت کے اوپر قائم تھی لیکن جو معاشرتی برائیاں تھیں نا وہ اثر انداز ہوتی ہیں. ایک انسان برے معاشرے میں رہتا ہے نا، چاہے وہ نیکی کیوں نہیں ہے تو اس کی نیکی میں کبھی تو واقع ہوگی نا. اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سابقہ قوموں میں سے ایک واقعے کا ذکر کیا جس نے 100 آدمی کو قتل کیا تھا. توبہ ہو جائے گی تیری لگے اس علاقے سے چلے جاؤ، کیونکہ اس علاقے میں رہو گے تو اپنی توبہ کے ٹھکانے نہیں رہ پاؤ گے اور ایک برائی کو نہیں چھوڑ پاؤ گے. بس اوقات انسان بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جس معاشرے جس سوسائٹی جس جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے وہ دیندار نہیں ہوتے، وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ اسلام کے لیے اس کو سہولت فراہم نہیں کر سکتے، وہ بدی کے سہولت کار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے نیکی چاہنے کے باوجود یہ نیکی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، معاشرے کے ہاتھوں کتنی جگہ پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے سب سے پہلے خصوصاً رہنے سہنے کے اعتبار سے اور اپنی اولادوں کو دین دینے کے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ ایسی جگہ پہ انسان کا ہمیشہ کے لیے قیام ہونا چاہیے، یعنی رہائش کا بندوبست جہاں کم از کم انسان 5 وقت کی باجماع نماز ادا کر سکتا ہو. اور اس کو یہی توفیق نہیں ہے اور ایسی جگہ کا اس نے انتخاب کیا جہاں پہ اس کی اولاد یا وہ خود وہاں 5 وقت کی باجماع نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ گھر اس کا فتنے سے خالی نہیں ہے. اور اگر ایسی صورت ہے جو اہل کفار کا علاقہ ہے اس کے بارے میں سورۃ توبہ کے اندر ہم احکامات پڑھ چکے ہیں، اور میں اس علاقے سے چلے جاؤ جہاں پہ تم دین پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے اور ایسا معاشرہ غالب ہے جس کی وجہ سے تمہیں بھی بے دین بننا پڑتا ہے اور ان کی چیزیں قبول کرنا پڑتی ہے. ورنہ اس چیز نے اس کے اوپر اثر انداز ہوئی اور اس وقت تک وہ اہل شرک کے ساتھ ہی رہی. کانت میں قومیں کافر ساری قوم کیا تھی، اہل کفر میں سے تھی. قیل لهم جناب سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا گیا یہ ملکہ سبا تھی جو اس پر اس طرح آگے جو محل جناب سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہوا تھا، کروایا تھا، اس کے اندر داخل ہوئے کیونکہ بادشاہ تھی. فلما رات میں حسبت حجت، اور جب اس کو دیکھا تو وہ اس کو گہرا پانی سمجھا یہ بہت گہرا پانی ہے. جب اس سے گزرنے لگی تو اپنی کڑیوں سے جو ہے نا وہ اپنے کپڑوں کو اٹھا لیا. یہ کس لیے تھا؟ مفسرین نے اس کی توجہ یہ ذکر کی ہے جو ایک بادشاہ تھی اور جس طرح کہ جناب سلیمان علیہ السلام پہلے بتا چکے تھے کہ وہ تھی نا جو تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر ہم سب کو یعنی عطا کر رکھا ہے، ہمیں اس مال کی ضرورت نہیں تھی. تو یعنی اس کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جو آپ کو دیا ہے نا اس سے بہتر یہاں موجود ہے. اسلام کی صورت میں، دین کی صورت میں بھی اور دنیا کی صورت کے اندر بھی یہی چیز وہ بہتر ہے. تو وہ کشف انسا کے لیے مبرد تو وہ کہا کہ اس کے لیے کہ یہ جو ہے نا یہ پانی نہیں ہے یہاں پہ، یہ شیشے سے جوڑا گیا ایک محل ہے. قالت ربی انی ظلمت نفسی، اور وہاں پہ اس نے اقرار کر لیا کہ اللہ جس کی زندگی وہ ظلم کے اندر گزری. ظلم اتنا شکر ظلم عظیم یہ بہت بڑا جو ہے وہ ظلم عظیم سب سے بڑا ظلم کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہے اور دیگر. تو اس نے توبہ کی اور اس کے ساتھ جناب سلیمان علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اطاعت فرما بردار بندوں کے اندر شامل ہو گئے. باقی یہاں پہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور وہ جو ملکہ سبا تھی وہ جنوں میں سے تھی اور اس کا کچھ حصہ جو تھا وہ جانوروں جیسا تھا اور کچھ انسانوں جیسا تھا. یہ ساری ایک ایسی چیزیں ہیں جن کی کوئی بھی سند یا ہمارے پاس کوئی گھنٹے کے لیے موجود نہیں ہے. اکثر سنی سنائی باتیں اور کہانیوں کے اوپر مبنی ہیں جو کسی پیغمبر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کیا یہ بات واقعی ثابت بھی ہے کہ نہیں. اگر ثابت ہے تو ٹھیک ہے اس کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا ذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک بات ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اس کی نسبت کسی پیغمبر کی طرف کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں یہ گارنٹی دے رکھی ہے کہ نعم اللہ بہت خوب بندہ تھا اللہ تعالیٰ کا اور بندگی میں بھی وہ کمال حاصل تھا اس کو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی نعمت والا جو تعلق ہے وہ عطا کر رکھا. تو ایسی بات ہے کسی ایک آدمی کے بارے میں ہم عام آدمی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اس کا تہمت ہوگا، جھوٹ ہوگا اس کے بارے میں. یہ جائے کہ ایسی سنی سنائی باتوں کو یا کہانیوں کو ہم پیغمبر کی طرف منسوخ کر دیں اور ان کی نیت پہ شک کیا جائے یا کہا جائے کہ اس وجہ سے انہوں نے یہ سارا معاملات کیا تھا. اس طرح کے کچھ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے اپنی مذہبی کتابوں کے اندر ایسی تعریفات کر دی جس پہ تہمتیں لگائی گئی جناب سلیمان علیہ السلام پہ. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نعمت انہ اللہ، بے شک وہ بہت خوب بندے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اور یہاں پہ جناب سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے اور ان کی کرامت بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس ملکہ سبا کو جس نے اس دلائل کو سن کے پھر اس پہ غور کیا اور پھر اس کو ماننے کے لیے یہ چیزیں کی، پہلے سننا پھر اس پہ تدبر کرنا، غور کرنا اور پھر ماننے کی انسان کا ارادہ اور نیت ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستے کھول دیتا ہے. اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح سنا کہ آپ دیکھیں تو بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے کہ ایک وقت آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملیں گے اور جو تم اپنی بادشاہتوں کے اوپر اتراتے ہو تکبر کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی اطاعت اور فرما برداری کو ملنے والا ہے وہ اس سے بہتر تھا. پھر اس کا تقاضا آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیسا ہو کس طرح کے کنگن جو ہے وہ پہنائے جائیں گے اور اس طرح سے کاجل تک یہ ساری چیزیں ادا کی گئی. یعنی اصل دنیاوی بھی اور اوپرلی عورت اہل اسلام کے نظریے کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے. اور اس کی مخالفت میں اگرچہ اتنی بڑی بادشاہت اور مضبوط بادشاہت بھی ہونا اس کی اللہ کی ہاں کوئی وقت اور قدر نہیں ہے. نہ ہی وہ دنیا میں مچا سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں مچا سکتی ہے. یہ ملکہ ہے سبا کا یہ واقعہ ہے جس سے یہ خاص سبق بھی مل رہا ہے. صدق اللہ العظیم.